کیا ترکی پاکستان میں اسٹیلتھ ڈرون فیکٹری قائم کرنے جا رہا ہے؟ ٹیا اردو اسٹوڈیو سے آپ کا میزبان ڈاکٹر فرقان حمید آپ کو سلام عرض کرتا ہے، اور آج ہم اپنے اس پروگرام کا آغاز ایک خوشخبری سے کریں۔ جی ہاں، ہمارے پاکستانی اور ترک دوست اس خبر کو سن کر پھولے نہیں سمائیں گے۔ تو آئیے پھر ہم آپ کو لیے چلتے ہیں ایک ایسی پیش رفت کی جانب جو نہ صرف جنوبی ایشیا بلکہ پوری دنیا کے دفاعی نقشے کو بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ پیش رفت ایک ایسے وقت سامنے آئی ہے جب دنیا بھر میں جنگی ٹیکنالوجی کا مرکز زمین سے آسمان کی طرف منتقل ہو رہا ہے، جہاں ڈرونز، مصنوعی ذہانت، ریئل ٹائم کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹمز اور اسٹیلتھ پلیٹ فارمز میدان جنگ کے بنیادی کردار بن چکے ہیں۔ دنیا کی ابھرتی ہوئی دفاعی طاقت ترکی اور عالم اسلام کی واحد ایٹمی قوت پاکستان اب ایک ایسا مشترکہ منصوبہ شروع کر رہے ہیں جس سے دونوں ممالک کا دفاعی اشتراک نئی بلندیوں کو چھونے والا ہے۔ جی ہاں، ترکی پاکستان میں اسٹیلتھ اور لانگ رینج ڈرونز فیکٹری قائم کرنے جا رہا ہے۔ اس خطے میں ایک نئے دور کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ بلومبرگ کی خصوصی رپورٹ کے مطابق اس منصوبے پر اکتوبر 2024 سے مذاکرات جاری تھے جو بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ڈرون ٹیکنالوجی کی بین الاقوامی منتقلی عام بات نہیں، دونوں ممالک کے درمیان 70 سالہ دفاعی تعلقات میں نئی پیش سامنے آئی ہے۔ بھارت کے تھنک ٹینکس میں شدید بے چینی محسوس کی جا رہی ہے کیونکہ ترکی پاکستان جنوبی ایشیا میں نیا دفاعی توازن تشکیل دے رہے ہیں۔ ترکی کے دفاعی برآمدات کے ادارے SASD اور متعلقہ خصوصی کمیٹیوں کے سربراہان کے مطابق یہ منصوبہ ترکی کے دفاعی سفارتکاری کا قدرتی تسلسل ہے۔ ان کے مطابق گزشتہ 10 برسوں میں ترکی نے اپنی دفاعی صنعت کو تقریباً نئے سرے سے تعمیر کیا ہے۔ ترک حکام کے مطابق پاکستان میں ترک جنگی ڈرونز کی فیکٹری کا قیام نہ صرف برآمدات میں اضافے کا ذریعہ بنے گا بلکہ اسے پاکستان ترکی کے درمیان اسٹریٹجک انضمام بھی نئی بلندیوں کو چھوئے گا۔ گزشتہ ایک دہائی میں صدر رجب طیب ایردوان کی قیادت میں ترکی نے دفاعی صنعت میں وہ ترقی حاصل کی ہے جو دنیا کی کسی بھی ابھرتی ہوئی طاقت کے لیے مثال بن چکی ہے۔ ترکی کے ڈرونز خاص طور پر بائراکتار TB2 اکھنجی اور قزل ایلما نے بھارت کے دور و دیوار کو ہلا کر رکھ دیا تو عالمی دفاعی توازن کو نئی جہت بھی عطا کی ہے۔ دوسری جانب پاکستان جو دنیا کی 7ویں ایٹمی قوت ہے خود بھی ڈرون ٹیکنالوجی میں بڑی تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ ایسے میں دونوں ممالک کی مشترکہ صلاحیتوں کا اشتراک کرنا ایک نیچرل اسٹریٹجک الائنس ہے۔ بلومبرگ کے مطابق ترکی اپنے لو رڈار سگنیچر رکھنے والے جدید اسٹیلتھ ڈرونز اور لانگ رینج کمبیٹ ڈرونز پاکستان میں قائم ہونے والی ایک مشترکہ فیکٹری میں اسمبل کرے گا۔ یہ ٹیکنالوجی عموماً صرف انتہائی جدید فضائیہ رکھنے والے ممالک کے پاس ہوتی ہے۔ اسٹیلتھ ڈرون نہ صرف کم اونچائی پر پرواز کر سکتا ہے بلکہ دشمن کے رڈار نیٹ ورک کو بائی پاس کرتے ہوئے اندرونی علاقوں تک کی کارروائی کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ یہ ڈرونز نہ صرف میزائل گائیڈڈ بم اور ہائی پریسیشن اور وار ہیڈ اٹھا سکتے ہیں بلکہ ان کا ٹارگیٹنگ سسٹم بھی انتہائی جدید ہے۔ ان ڈرونز کی کیا کیا خصوصیت ہوں گی آئیے دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے پاکستان میں ہوگی اس کی پری فائنل اسمبلنگ، جہاں ترکی سے آنے والے کمپوزٹ مٹیریلز ونگز سینسر یونٹس کو پاکستان میں جوڑا جائے گا، اسمبل کیا جائے گا۔ نمبر 2، اسٹیلتھ کوٹنگ لیب، پاکستان پہلی بار رڈار ابزاربنگ کوٹنگ ٹیکنالوجی حاصل کر رہا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی دنیا کے صرف چند ممالک کے پاس ہے۔ نمبر 3، انجن انٹیگریشن زون، کم تھرمل سگنیچر رکھنے والے خصوصی انجن پاکستان میں فٹ کیے جائیں گے۔ نمبر 4، AI سسٹم لیب، یہاں ڈرونز میں خود کار ہدف کی پہچان، خود کار راستہ تبدیلی، جنگی ماحول میں خود فیصلہ سازی جیسے فیچر شامل کیے جائیں گے۔ نمبر 5، مشترکہ کنٹرول روم، ایک ایسا کمانڈ ونگ ہو جو پاکستان اور ترکی کو ریئل ٹائم آپریشنز انٹیگریشن فراہم کرے گا۔ یہ تمام مراحل پاکستان کو صرف خریدار نہیں بلکہ ٹیکنالوجی پارٹنر بنا دیں گے۔ ترکی اور پاکستان کے تعلقات جذباتی بھی ہیں اور عملی بھی۔ دونوں ممالک بحری جہاز میڈیم مشترکہ طور پر تیار کر رہے ہیں۔ پاکستان ترکی کے خان 5th جنریشن
फाइटर जेट प्रोग्राम में शमूलियत पर गौर कर रहा है। पाकिस्तान के F-16 फ्लीट की अपग्रेडेशन भी तुर्की मावन है और अब स्टेट ड्रोन टेक्नोलॉजी की मुंतकली एक नाकाबिल यकीन फैसला है। ये इत्तेहाद मुस्तकबिल में मुस्लिम ममालिक का सबसे बड़ा दफाई ब्लॉक भी बन सकता है। भारत का रद्द अमल, नई दिल्ली के स्ट्रेटेजिक थिंक टैंक्स ने इसे साउथ एशिया बिगेस्ट ड्रोन शो करार दिया है, क्योंकि इसका मतलब है कि पाकिस्तान को मिलेगा लो एल्टीट्यूड स्टेल्थ अटैक कैपेबिलिटी, लॉन्ग रेंज प्रिसिशन स्ट्राइक्स, AI बेस्ड बॉर्डर डोमिनेंस। पाकिस्तान के लिए मंसूबा क्यों तरही साबित होगा? यह मंसूबा पाकिस्तान के लिए कई सतहों पर तब्दीली लाएगा। पाकिस्तान जदीद 3 ड्रोन का शरीक प्रोड्यूसर बन जाएगा। यूं पाकिस्तान सिर्फ ड्रोन खरीदने वाला मुल्क नहीं रहेगा, बल्कि तैयार करने वाला मुल्क बन जाएगा। इस फैक्ट्री के जरिए पाकिस्तान मुस्तकबिल में अपने स्टेल्थ ड्रोन खुद बना सकेगा। फाइटर खान प्रोग्राम में बाज़ाब्ता तौर पर शराकतदार बन सकता है, हाइपरसोनिक ड्रोन टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ सकता है, नेवल ड्रोन कैरियर प्रोग्राम में शामिल हो सकता है। ये मंसूबा पाकिस्तान के दफाई निज़ाम में एक इनकलाब बर्पा कर देगा। ये फैक्ट्री सिर्फ एक सनती मंसूबा नहीं, ये पाकिस्तान तुर्की दफाई भाईचारे का अमली सबूत है। एक ऐसा कदम जो दोनों मालों को न सिर्फ मजबूत करेगा, बल्कि खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को भी तब्दील कर देगा। ये मंसूबा सैकड़ों इंजीनियर, टेक्नीशियंस और दफाई माहिरीन की तरबियत का सबब भी बनेगा। पाकिस्तान की तुर्क ड्रोन फैक्ट्री की अहमियत उस वक्त दो चंद हो जाती है जब इसे खित्ते की मौजूदा सूरत हाल के तनाज़ुर में देखा जाए। भारत के साथ 7 मई 2025 की 4 रोज़ा शदीद झड़प, लाइन ऑफ कंट्रोल पर बढ़ती कशीदगी, अफगान हुकूमत का भारत के कैंप की तरफ झुकाव, खलीजी ममालिक की दफाई पॉलिसी में तेज़ी से तब्दीली। पाकिस्तान में स्टेल्थ ड्रोन्स की असम्बली का मतलब महज एक फैक्ट्री नहीं, बल्कि ये पाकिस्तान के लिए डिफेंस सॉवरेनिटी की नई बुनियाद भी है। पाकिस्तान में इस मंसूबे की तकमील के बाद खित्ते का दफाई तवाज़ुन वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान तुर्की की जानब झुक जाएगा। ये थी हमारी खुसूसी रिपोर्ट, तुर्की पाकिस्तान मुश्तरका दफाई इनकलाब, पाकिस्तान में तुर्क स्टेल्थ ड्रोन फैक्ट्री का क़याम। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया। अब अपने मेज़बान डॉक्टर फुरकान हमीद को अनकरा TR उर्दू स्टूडियो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।